دوستوں مولانا ادریس شہید رحمت اللہ علیہ کو حدیث پڑھانے والا آدمی اکوڑا خٹک شیخ الحدیث جو قرآن کا تعلیم قرآن کا درس بھی دیتا, حدیث رسول اللہ پڑھا رہا, بخاری شریف پڑھانے والا, اس نے 30 سال سے حدیث کا درس دیا ہے, گھر سے نکلتا ہے تو حجاج نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا روئے زمین پر اس وقت سعید ابن جبیر سے بڑا عالم نہیں ہے, عالم قتل ہوگا دھرتی ہلے گی, بدبخت آدمی وہ ہے جس کے ہاتھوں سے عالم کا قتل ہو جائے, اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جس سے صحابی کا قتل ہو جائے, اس سے اور بدترین بدبخت وہ ہے جس کے ہاتھوں سے نبی کا قتل ہو جائے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک ایک وقت میں 300 انبیاء کو قتل کیا, ناحق قتل کیا. ان میں کہ انبیاء کا قتل یہ بڑا جرم, علماء کا قتل بھی بڑا جرم, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء. حدیث شریف میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ جل جلالہ کے حبیب نے فرمایا علماء کی لغزشوں کو غلطیوں کو نہ دیکھو, ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو, علماء کی لغزشوں کو نظر انداز کرو. حدیث شریف میں آتا ہے ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل میری امت کے علماء کا کیا مقام ہے؟ جواب دیا آپ کی امت کے علماء یہ روشنی کے چراغ ہیں, لوگوں کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہمیں کہ علماء کا مرتبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان کو مصافحہ کرنا یہ مجھ محمد کو مصافحہ کرنا ہے, باعمل عالم کی زیارت کرنا یہ میری زیارت کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا باعمل عالم اس کو سہارا دینا, بوڑھا آدمی بوڑھا عالم سہارا لے لے, سہارا لے کر چلے, اس کو سہارا دینا. ایک ایک قدم پر اللہ اس سہارا دینے والے کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. حدیث شریف میں فرمایا عالم کے چہرے عالم کے سر پر بوسہ دینا, میں کہ جتنا سر کے بال ہوں گے اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. میں کہ عالم یہ عالم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کیا, میں کہ ٹھیک ہے میرا وقت پورا ہو گیا. بیٹا کھڑا ہوا مجمع میں سے رونے لگا. سعید ابن جبیر نے پوچھا بیٹا روتے کیوں ہو؟ جواب دیا کہ ابا آپ کی وجہ سے, اور میں کہ میری عمر 53 سال سے آگے اگر نہیں لکھی ہوئی مقدر میں تو کوئی مجھے جلا نہیں سکتا, میری اتنا عمر مقدر میں ہے تو ٹھیک. جلاد کو حکم ہوا, اب یہ سر قلم کرنے لگا. سعید ابن جبیر نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی, میں کہ اللہ حجاج کو اتنا ذلیل کر دینا میرے بعد کسی مسلمان کو قتل نہ کر سکے. حضرت سعید ابن جبیر قتل ہو گئے, خون اتنا بہا تخت کے نیچے خون چلا گیا. حکماء کو بلایا گیا, اطباء کو بلایا گیا کہ اطباء یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے 18,000 قتل کیے, کسی کا اتنا خون نہیں بہا, یہ اتنا خون میرے تخت کے پائے بھی خون میں تر ہو گئے. تو اطباء نے حکماء نے نجومیوں نے جواب دیا کہ سعید ابن جبیر کے دل میں ایک ذرہ ایک رتی بھی آپ کا خوف نہیں تھا, اس وجہ سے ان کا خون اتنا بہا. حجاج بن یوسف ان کے اس معاملے سے ڈر گیا. یہ سعید ابن جبیر ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت ہے خلیفہ ابو منصور کا, انہوں نے کہا کہ میری حکومت میں آ کر قاضی القضات بن جاؤ, عہدے کو تسلیم کرو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا میں آپ کی حکومت میں آؤں گا, تم غلط استعمال کرو گے, مجھ سے فائدہ اٹھاؤ گے, میں آپ کے عہدے کو قبول نہیں کرتا. بادشاہ نے اٹھایا جیل میں ڈالا, 4 سال تک جیل میں رہے, جنازہ جیل سے نکلا لیکن موقف مشن کو تسلیم نہ کیا. بادشاہ مجھے استعمال کر لے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا.
دور امام شافی کا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد دور امام مالک کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بادشاہ وقت نے ایک مسئلہ منوانا چاہا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ اس بات پر دستخط کر دو، مجبور آدمی کی طلاق نہیں ہوتی۔ کسی کو مجبوری سے طلاق دلوائی جائے، کسی کو کہا جائے مجبوراً طلاق دے تو اس کی طلاق نہیں ہوتی، یہ مسئلہ لکھ دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مسئلہ یوں نہیں ہے، مجبور آدمی کی، مکرہ آدمی کی طلاق ہو جاتی ہے، میں مسئلہ تمہارے مطابق نہیں لکھ دیتا۔ بادشاہ نے گدھے پر بٹھایا، منہ کالا کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عربی اور نسل ہیں، اور موطا امام مالک حدیث کی کتاب لکھوانے والے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگوں میں سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شہر میں پھرایا گیا۔ چوک پر پہنچتے امام مالک فرماتے، لوگوں مجھے جانتے ہو؟ کہ لوگ کچھ کہتے جی جانتے ہیں، کچھ کہتے ہم نہیں جانتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے جان لو، میں مالک ہوں، میں نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ مکرہ آدمی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ بادشاہ مجھے جبر کر رہا ہے کہ میں دستخط کروں، مکرہ آدمی کی طلاق نہیں ہوتی۔ لوگوں مسئلہ یہی ہے، مکرہ آدمی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بازار میں پھرایا گیا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ غلط نہیں بتایا، تائید نہیں فرمائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد امام شافی ہیں۔ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے وقت کے امام، جو چار ہمارے بڑے امام ہیں صحابہ کے بعد۔ پہلے نمبر پر امام اعظم ابو حنیفہ، دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے نمبر پر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ استاد ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، امام مالک پھر استاد ہیں، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، پھر امام شافی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی بستی میں درس حدیث پڑھاتے ہیں۔ امام شافی رحمہ اللہ کو خواب آتا ہے۔ وہ خواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ میں کہ امام شافی، آپ کا ایک شاگرد فلاں بستی میں نام امام احمد بن حنبل ہے، وہ بستی میں پڑھا رہا، درس دے رہا، آپ اسے میرا سلام بھجوائیں اور اسے ایک پیغام بھی بھجوائیں کہ ابھی حالات خراب ہونے والے ہیں، ابھی حالات آئیں گے اور ان حالات میں آپ کا بڑا امتحان ہوگا۔ لکھنے والوں نے کیا لکھا؟ سکوت سارا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا موسم سکوت سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام شافی کو اللہ کے نبی خواب میں بتلاتے ہیں۔ امام شافی اٹھتے ہیں، کلاس میں پہنچتے ہیں، ایک با اعتماد طالب علم کو بلاتے ہیں، بلا کر یہ پیغام دیتے ہیں، جاؤ امام احمد بن حنبل کو، میرے شاگرد کو سلام بھی دے دو، اللہ کے نبی کا سلام دے کر یہ پیغام بھی دے دو۔ یہ شاگرد سفر کرتا ہے، امام احمد بن حنبل کی بستی میں پہنچا۔ بستی کے صحن میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان درس حدیث دے رہا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، قمیض پر ٹاکیاں لگی ہوئی۔ امام احمد بن حنبل حدیث کا درس دے رہے، یہ طالب علم بیٹھتا، حدیث کا درس سنتا۔ حدیث کا درس ختم ہوا، آگے بڑھتے ہیں، جی استادوں نے بھیجا ہے، سلام بھیجے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا استادوں نے سلام بھیجے، اگلا جملہ فرمایا، میں کہ اگلی بات بھی، اگلا پیغام بھی استادوں نے حکم دیا، آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو میرے سلام دے دو، ساتھ ایک پیغام بھی دے دو، ابھی ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، تم اس فتنے کا مقابلہ کرنا، حالات کے ساتھ ڈگمگا نہ جانا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اس آنے والے کے لیے کوئی چیز دینے کے لیے نہیں، خوشخبری لایا ہے۔ عرب کا اصول یہ تھا، جب کوئی خوشخبری لے آتا اسے کوئی اچھی چیز پیش کی جاتی، جیسا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے وقت جو باندی اور خادمہ
ابو لہب کے پاس پیغام لے کر گئی کہ آپ کے جانے والے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ابو لہب نے خوشی میں آ کر اس لونڈی کو آزاد کیا۔ یہ عرب کا رواج اور دستور تھا، بندہ خوشخبری لے کر آئے اسے ہدیے میں کوئی چیز دے دی جائے۔ امام احمد بن حنبل نے دیکھا میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، اپنی قمیض کو اتارا، اپنے اسی آنے والے مہمان کو دیا کہ تم نے مجھے اچھی خبر دی ہے، اب اس اچھی خبر پر یہ تحفہ ہے۔ وہ طالب علم تحفہ لے کر پہنچا، امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس پیغام سنایا، بات سنائی، امام شافعی رحمہ اللہ کو کارگزاری سنائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علم سے کہا ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ قمیض تو مجھے دے دو۔ طالب علم نے کہا جی استاد جی آپ لے لے قمیض۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے، قمیض کو برتن میں ڈالا، بالٹی میں ڈالا، اس قمیض میں پانی ڈالا اور اس کو دھویا۔ دھونے کے بعد اس کو پانی کو نچوڑا، نچوڑنے کے بعد علیحدہ برتن میں رکھا، قمیض واپس لائے، شاگرد کو دے دی، جی قمیض لے لو۔ استاد جی کیا بات ہے، آپ نے قمیض سوکھی لی ہے، گیلی واپس کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میں نے قمیض لی اس وجہ سے ہے کہ میرے یہ اس شاگرد کی قمیض ہے جس قمیض کے ساتھ میرے شاگرد کا پسینہ لگا ہوا، جس شاگرد کے پاس اللہ کے نبی کا سلام آیا ہے، میں نے سعادت سمجھی ہے اس شاگرد کے پسینے والی قمیض کو دھو کر نچوڑ کر اس کا پانی صبح روزانہ برکت کے لیے استعمال کروں، اس کا پانی روزانہ برکت کے لیے استعمال کروں۔ اب یہ فتنہ کچھ عرصے کے بعد فتنہ کھڑا ہوا۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ فتنہ یہ تھا مسئلہ خلق قرآن کہ اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ معتزلی مذہب کا تھا، قرآن کے متعلق تم فتویٰ دو، لکھ کر دے دو، قرآن مخلوق ہے، جس طرح آسمان ریزہ ریزہ ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دنیا کا نظام ختم ہوگا، جس وقت قیامت برپا ہوگی تو تم یہ لکھ کر دے دو قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن قربان جائیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء پھسل گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ کے نبی کے وہ جملے یاد تھے، امام احمد بن حنبل ایک فتنہ کھڑا ہوگا، خلق قرآن کا مسئلہ آئے گا، ڈگمگا نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا، استقامت اختیار کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ یہ دیا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن فنا نہیں ہوگا، قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے، جس طرح اللہ کو دوام ہے قرآن کو بھی دوام ہے، اللہ بھی باقی ہے قرآن بھی باقی رہے گا۔ اللہ قرآن کو اٹھا لیں گے لیکن قرآن نہ ختم ہونے والی کتاب ہے۔ اس مسئلے پر امام احمد بن حنبل اڑ گئے، اس مسئلے پر امام احمد بن حنبل مصر ہو گئے۔ وقت کے حاکم نے گرفتار کیا اور پھر کوڑے لگوائے، 80 کوڑے روزانہ مارے جاتے۔ لکھا ہے کتابوں میں ایک کوڑا ہاتھی کو مارا جاتا، ہاتھی جنگل میں دم دبا کر بھاگتا، لیکن امام احمد بن حنبل نے روزانہ 80 کوڑے برداشت کیے ہیں، لیکن جو مسئلہ شریعت کا تھا، جو مسئلہ دین کا تھا، وہ مسئلہ باقی رکھا، اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امام احمد بن حنبل کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا دور آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ یہ امام احمد بن حنبل، پھر ان کا جنازہ اٹھتا ہے، ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ دور علامہ ابن تیمیہ کا آیا۔ علامہ ابن تیمیہ جس نے 600 کتابیں لکھی، جس وقت انتقال ہوا صندوق کھولا گیا 600 کتابیں لکھی ہوئی موجود تھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن وقت کے بادشاہ نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی جو حالات پیدا کیے، بالآخر علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے۔ تو اسی کو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ علامہ ابن تیمیہ کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جسے شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ کے بڑے بزرگ علامہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق
یہ آتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے ان سے سلسلہ تصوف کا، سلسلہ ذکر کا بھی بڑا کام لیا، لیکن یہ تسبیح پڑھنے والا، یہ اللہ اللہ کرنے والا، یہ خانگاہ میں بیٹھنے والا عالم جب وقت آتا ہے، اکبر بادشاہ اپنا اکبری مذہب لے کر آتا ہے، علامہ مجدد الفسانی اس بادشاہ کے مد مقابل آتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیل کی سلاخوں میں چلے جاتے ہیں، اکبر بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد جہانگیر بادشاہ آتا ہے، علامہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیل کی سلاخوں میں ہیں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو بہلایا پسلایا جانے کی کوشش کی جانے لگی، بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جہانگیر بادشاہ نے کہا مجدد الفسانی کو لے آیا جائے، اب اس لوہے کا دروازہ چھوٹا ہے، مجدد الفسانی کو گزارا جائے، اگر یہ اپنی گردن کو نیچا کر کے آئیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ جھکنے والا آدمی ہے، اگر یہ گردن نہ جھکا سکا پھر ہم اسے ہلا نہیں سکیں گے، قربان جائیں مومن کی فراست بڑی تیز ہوتی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر نور بنور اللہ، مومن اللہ کی فراست سے دیکھتا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، قربان جائے مجدد الفسانی رحمہ اللہ پر جب دروازے پر آتے ہیں، جی بڑا گیٹ کھولیں، اجازت نہیں ہے، اسی چھوٹے دروازے سے گزرنا ہوگا، مجدد الفسانی سمجھ گئے مجھے گرانے کی سازش کی گئی ہے، مجدد الفسانی نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں کو اندر پہلے گزارا، گردن کو بعد میں گزارا، جہانگیر بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا تخت پر سمجھ گیا کہ یہ جھکنے والا آدمی نہیں، مجدد الفسانی جھکے نہیں، جہانگیر بادشاہ آیا، توبہ کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اب اس کا رخ پلٹا، پھر یہ مجدد الفسانی کا دور ہے، جہانگیر بادشاہ ہے جس نے علماء کو بٹھا کر فتاوی عالمگیری کتاب لکھی، جو سارے مذاہب میں معتبر، سارے مسلک کے عالم اسی فتاوی عالمگیری سے مسئلہ دیکھ کر آگے بتاتے ہیں، کوئی عالم اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، مسلک کے اہل حدیث کا عالم ہو فتاوی عالمگیری سے دیکھے گا، مسلک کے بریلوی کا عالم ہو فتاوی عالمگیری سے دیکھے گا، ہر مسلک کا عالم فتاوی عالمگیری کو دیکھتا، قربان جائے مجدد الفسانی کی محنت پر دور شاہ ولی اللہ کا آتا ہے، شاہ ولی اللہ کے دور میں انگریز کی حکومت آ جاتی ہے، شاہ ولی اللہ تصنیف کرنے والے کتابوں کو تصنیف کر رہے، انگوٹھے اور انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں تاکہ کتاب نہ لکھے، قربان جائیں شاہ ولی اللہ اللہ کے نبی کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، سادات خاندان کا آدمی ہے، لیکن اپنی دعوت اپنا پیغام نہیں چھوڑا، ان کے نسل میں آگے سید اسماعیل شہید آتے ہیں، سید اسماعیل شہید وہ آدمی ہے جس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی حکومت میں داخل ہونا بھرتی ہونا حرام ہے، جس نے یہ فتویٰ دیا تھا ہندوستان میں برطانیہ سے آئے ہوئے انگریز سے جہاد کرنا فرض ہے، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فتویٰ دے چکے، نتیجہ کیا نکلا؟ بالا کوٹ کی سرزمین پر سید علامہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید بریلی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ مقابلہ کفر کا ہوا، انگریز کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، یہ حضرات شہادت کا مرتبہ پہن کر شہادت سے سرفراز ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری سے ایک لمحہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری یہودیت کی ذریت جس بات پر محنت کر رہی ہے وہ محنت یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کی بات کوئی نہ کرے، مسئلہ یہ ہے قرآن کی بلندی کی بات کوئی نہ کرے، مسئلہ یہ ہے قرآن کے نفاذ کی بات کوئی نہ کرے، مسئلہ یہ ہے خلافت راشدہ کے قانون کو نافذ کرنے کی بات کوئی نہ کرے۔ آپ مسجدیں بناتے جائیں، انگریز کو کوئی تکلیف نہیں، آپ نمازی بڑھاتے جاؤ، انگریز کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر نفل پڑھتے جاؤ، انگریز کو تکلیف نہیں ہے، آپ تسبیح چلاتے جاؤ، اس کو تکلیف نہیں ہے۔ انگریز کو ایک بات پر تکلیف ہے کہ قرآن کی دعوت آگے نہ چلے، انگریز کو ایک بات کی تکلیف ہے قرآن کی دعوت عام نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کراچی کی سرزمین
مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمتullah علیہ، جنہوں نے آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب لکھی ہے۔ 70 سال کا بوڑھا آدمی قرآن کا درس دیتا ہے، حدیث کی کتاب پڑھاتا ہے، لیکن ان کو یہ برداشت نہ ہوا۔ کراچی کی سرزمین پر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ جرم کیا ہے کہ اللہ کا دین کا غلبہ چاہتا ہے۔ مفتی عتیق الرحمان درس قرآن دیتا ہے اور انہوں نے مفتی عتیق الرحمان کو بوڑھا آدمی، سفید ریش آدمی ہے، گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کا درس دیتا ہے۔ مفتی نظام الدین شامزئی رحمتullah علیہ کراچی کی سرزمین پر بوڑھا آدمی ہے، سفید بال ہیں، قبر کے قریب جانے کو ہے، لیکن دشمن کو برداشت نہ ہوا، گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کی بات کرتا ہے، قرآن کے نفاذ کی بات کرتا ہے، خلافت راشدہ کو، قانون کو عام کرنے کی بات کرتا ہے۔ مولانا سمیع الحق شہید رحمتullah علیہ، ان کو شہادت کے مرتبے پر فیض کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی ترقی کی بات کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے قانون کو عام کرنے کی بات کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کے نظام کو عام کرنے کی بات کرتا ہے۔ مسجد میں مولانا حامد الحق شہید کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی ترقی کی بات کرتا ہے۔ میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، کل پرسوں مولانا ادریس شہید رحمتullah علیہ کو حدیث پڑھانے والا آدمی اکوڑا خٹک شیخ الحدیث، جو قرآن کا تعلیم، قرآن کا درس بھی دیتا، حدیث رسول اللہ پڑھا رہا، بخاری شریف پڑھانے والا، اس نے 30 سال سے حدیث کا درس دیا ہے، گھر سے نکلتا ہے طلباء کو حدیث پڑھانے کے لیے، راستے میں گولیوں سے چھلنی ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس بوڑھے آدمی کا قصور کیا ہے؟ اس بوڑھے آدمی کا ایک قصور ہے، یہ اسلام کے نفاذ کی بات کرتا ہے، یہ ملک میں عمل کی بات کرتا ہے، ملک میں اتحاد کی بات کرتا ہے، گولیوں سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم کو مصافحہ کرو، یہ گویا مجھے مصافحہ کرنا ہے، عالم کی زیارت کرنا میری زیارت کرنا ہے۔ عالم کے چہرے، عالم کے سر پر بوسہ دو، اس کے پیشانی کے سر کے بالوں کے بقدر اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ میں کہ عالم کو سہارا دو، جتنا قدم عالم چلے گا اللہ رب ذوالجلال ایک ایک قدم پر غلام کی آزادی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ تو مرتبہ پا گئے ہیں۔ شہادت عزت ہے، شہادت عظمت ہے، شہادت مقام ہے، شہادت بلندی ہے۔ تبھی تو آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا۔ شہادت تو عظمت ہے، اللہ شہادت دیتے ہی اپنے عظیم بندوں کو ہے۔ شہادت عظمت نہ ہوتی، حسین کو کربلا میں شہادت نہ ملتی، اللہ نے حضور کے گھرانے کو شہادت کے لیے قبول کیا، لیکن بدبختی تو ان کے لیے ہے جن کی زبان عالم کے خلاف اٹھی، بدبختی تو اس کے لیے ہے جس کا قلم عالم کے خلاف اٹھا، بدبختی تو اس کے لیے ہے جس کی گولی عالم کے خلاف اٹھی، بدبخت وہ آدمی ہے جس سے علماء کا قتل ہو جائے، بدبخت آدمی وہ ہے جس سے صحابی کا قتل ہو جائے، بدبخت آدمی وہ ہے جس سے نبی کا قتل ہو جائے۔ تو میرے دوستو، قرآن کا درس، قرآن کی تعلیم اور پیغام، اس کو عام کرنے کی نیت کریں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہیں، مراکز اور اسی طرح ہمارے عصری ادارے، یہ جس طرح ہم اچھا حافظ پسند کرتے ہیں، اچھا عالم پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اچھا اور اخلاق والا ڈاکٹر بھی ہو، اچھا اور اخلاق والا انجینئر بھی ہو، اچھا اور اخلاق والا ہمارا افسر بھی ہو، عہدیدار بھی ہو۔ ہمارے دنیاوی لائن میں ہمارا ایک افسر وہ بھی اچھا تربیت یافتہ ہو، ہمارا استاد بھی تربیت یافتہ ہو، ہمارا ڈاکٹر بھی اچھا ہو۔ جس طرح مدرسہ یہ ہماری اماج گاہ، اس طرح ہمارا کالج اور ہمارا ادارہ، ہمارا عصری سکول، یہ بھی ہمارے لیے نفع کا ذریعہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم دعا کریں اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، اور یہاں ہمارے جتنا بھی اداروں کے لوگ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اور انہیں صحیح نہج پر کام کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔